نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر سوائے، بیوتکم اپنے گھروں کے، حتی یہاں تک کہ، تستأنسوا تم انس حاصل کر لو، مانوس ہو جاؤ، وتسلموا اور تم سلام بھیجو، علی اہلہا اس کے گھر والوں پر، ذالکم یہ بات، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو، فإن لم تجدوا پھر اگر نہ تم پاؤ، فیہا ان میں، احدن کسی ایک کو، فلا تو نہ، تدخلوہا تم داخل ہو ان میں، حتی یہاں تک کہ، یؤذن اجازت دے دی جائے، لکم تمہارے لیے، وإن قیل لکم اور اگر کہا جائے تمہارے لیے، ارجعوا واپس پلٹ جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جاؤ، ہوا وہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم علم والا ہے، لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ نہ رہنے والے، فیہا ان میں، متاع لکم فائدہ ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ تفسیر ہے آیت نمبر 27 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا نہ تم داخل ہوا کرو گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتی یہاں تک کہ، تستأنسوا تم مانوس کر لو یا انس طلب کر لو، وتسلموا اور سلام کر لو، علی اہلہا اس کے رہنے والوں پر یعنی گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، فإن لم تجدوا فیہا احدا پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ، کوئی ایک بھی نہ ہو وہاں، فلا تدخلوہا تو مت داخل ہو ان میں، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، واپس چلے جایا کرو، ہوا ازکا لکم یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے، لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں،
ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو رہنے والے نہیں، یعنی جس میں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ان 3 آیات میں ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے استیزان کا۔ استیزان کہتے ہیں اذن طلب کرنے کو، اجازت مانگنے کو۔ کس چیز کی اجازت؟ کسی کے پاس جانے کی، کسی کے گھر میں داخل ہونے کی۔ اس میں ایک طرف تو داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا، اور دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ کس حالت میں تم نہیں جا سکتے، یا کس صورت میں تمہیں جانے کی یا داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور پھر تیسری آیت میں کہ کن گھروں میں تم بلا روک ٹوک جا سکتے ہو۔ یہاں 3 دفعہ بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک 27 آیت میں بیوتن، پھر ہے غیر بیوتکم، اور پھر تیسرا ہے بیوتن غیر مسکونتن۔ بیوتن اسم نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی گھر، غیر بیوتکم اس میں اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھر، گویا اس سے انڈائریکٹلی یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کے گھر ہیں بیوتن غیر مسکونہ، ہیں تو وہ گھر لیکن اس میں کوئی رہتا نہیں یا مستقل طور پر رہائش پذیر نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ پہلی آیت ختم ہو رہی ہے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون پہ، یہ بات تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ دوسری آیت ختم ہو رہی ہے واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تیسری آیت میں پھر فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی تمہارے یہ سارے عمل اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو اگرچہ یہ احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہیں، لیکن حقوق العباد کی نگرانی خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یعنی بندوں کے حقوق بندوں کے لیے ہیں، لیکن اس پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ ان خاندانی یا معاشرتی زندگی میں بہت سی مشکلات کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بندوں کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صرف ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا، صرف قانون نہیں بتایا جا رہا، اس کے ساتھ وہ فورس یا وہ قوت بھی بتائی جا رہی ہے جو اس قانون کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے یا ایک امپلیمنٹ کرانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو آئیے اب ہم ذرا اس کی مزید ڈیٹیل سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور دیگر قرآن پاک کی آیات کی روح سے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے انسانو، اے لوگو، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، جن کے اندر ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو۔ تو اس ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ماننا تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ صرف نماز روزے کا ہی نہیں، صرف حج عمرے کا ہی نہیں، بلکہ یہ ایمان تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح بھی کرو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو۔ وہ کیسے؟ کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے۔ اب آپ دیکھیے کہ گھر کیا چیز ہے۔
گھر وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالی نے انسان کے رہنے کے لیے بنایا ہے. گھر صرف انسانوں کے نہیں ہوتے، دوسری مخلوقات کے بھی ہوتے ہیں. یعنی گھر کی ضرورت ہر جاندار کے لیے ایک فطری ضرورت ہے. مثلا پرندوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گھر بناتے ہیں، جانور بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ پکڑتے ہیں. تو گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر کی مصلحت کیا ہے؟ گھر کے لیے عربی میں لفظ بیوت یا بیت کے علاوہ مسکن بھی استعمال ہوتا ہے. بیت کا لفظ جو ہے یہ باتا یبیتو سے ہے. باتا یبیتو بیت کا مطلب ہے رات گزارنا. تو گویا گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے. اور جب اس کے لیے مسکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مسکن کا لفظ جو ہے سین کاف نون سے ہے. سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اسی سے لفظ سکون ہے. یعنی وہ جگہ جہاں انسان سکون پاتا ہے. اور مسکن کی اصل غرض و غایت یا مسکن کا یا گھر کا اصل مقصد سکون اور راحت پانا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان پیدا کیا. اس آیت میں بیوت کے لفظ کے ساتھ سکن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ بیت کی اصل غرض کیا ہے؟ سکون. کس چیز کا سکون؟ کہ انسان دوسروں کی مداخلت کے بغیر آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. گھر میں انسان کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، دیگر کام کاج کرتا ہے. تو گھر کے اندر سکون کا سبب دراصل اس کی پرائیویسی ہوتی ہے. اس آیت میں دراصل اللہ تعالی گھروں کی پرائیویسی کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ دوسرے لوگ کسی کے گھر میں یا گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں اس قسم کی مداخلت نہ کریں کہ جس سے انسانوں کا سکون برباد ہو. اب دیکھیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن. یہ امن صرف ملک کی سطح پر نہیں، صرف کسی شہر یا محلے کی سطح پر نہیں، یہ سکون انسان کے گھر میں بھی اور انسان کے دل میں بھی. اسلام ایسے قوانین اور ایسے طریقے زندگی بتاتا ہے کہ جس سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی سکون آئے، اس کے گھر میں بھی سکون ہو، اس کے شہر میں بھی، اس کے ملک میں بھی، اور پھر پوری دنیا میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو ناحق تکلیف دینا حرام ہے. مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لہذا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو، جس سے دوسرے کا چین اور آرام رخصت ہو، یہ اسلامی روح سے ایسا کرنا ممنوع ہے، حرام ہے. کسی دوسرے کی آزادی میں خلل ڈالنا اور اس کو تکلیف سے بچانا یہ عین انسانی شرافت کا تقاضا بھی ہے. اسی لیے یہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ انہیں مانوس کر لو، یعنی ان سے اجازت لے لو اور انہیں سلام کر لو، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے. جب سکون کی بات ہو رہی تھی تو اس میں آپ دیکھیے کہ سکون انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے. اسی لیے عبادات میں بھی سکون، دوسرے لفظوں میں خشوع مطلوب ہے. ہمارا دین ہمیں عبادت میں بھی پرسکون رہنے کی تعلیم دیتا ہے.
نماز کے علاوہ روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ خواہ آپ کو بھوک لگی ہو مگر واویلا کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح زکوٰۃ دے کر شہرت کرنے کی اور دوسروں کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تو ہماری عبادات، ہمارے معاملات ہمیں ایک پرسکون طریقے سے رہنا سکھاتے ہیں. جو شخص ان اصولوں کی پابندی کرے گا وہ بالآخر ہمیشہ کے سکون والے گھر میں رہنے کا اہل ہوگا، یعنی جنت میں جانے کے. تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس حال میں رہیں کہ دل میں بھی ایک اطمینان کی کیفیت ہو، یعنی کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کی ہو، کسی کا کچھ نقصان نہ کیا ہو، کیونکہ ایسی ہی چیزوں سے بالآخر انسان کے اپنے اوپر ایک گلٹ اور ڈپریشن آتا ہے. آپ کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے دوسروں کے سکون میں خلل ہو، آپ کی عبادات پرسکون طریقے سے ہوں، آپ کی خاندانی، معاشرتی، گھریلو زندگی کے اندر ایک سکون ہو. اس لیے دوسروں کی مداخلت ناپسندیدہ. مداخلت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ اس سے پہلے اجازت لی گئی ہو. دوسرا فائدہ اس حکم کا یہ ہے کہ انسان جب اجازت لے کر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو دوسرا بھی آنے والے کو اہمیت دیتا ہے. اگر آنے والے کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی مطلب یا مقصد ہے تو اس کو بھی وہ سکون کے ساتھ سنتا ہے اور اس طرح اس کو پوری طرح ویلکم کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے اور بے وقت آتا ہے تو اس سے بسا اوقات گھر والا تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور آنے والے کا پورا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر اس سے آپس کے تعلقات میں کشیدگی شروع ہوتی ہے. آپس کے تعلقات میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر بڑی بڑی ناراضگیوں کا سبب بن جاتی ہیں، بے اطمینانی کا سبب بن جاتی ہیں. اور تیسری مصلحت یا تیسرا فائدہ اجازت لے کر گھر میں آنے کا کہ اس سے فواحش کا انسداد ہو. پچھلی آیات میں زنا کی قباحت اور فواحش کی قباحت بتائی گئی، تو اب ان اسباب کو بھی روکا جا رہا ہے یا ان اسباب کا سد باب کیا جا رہا ہے جو بعض اوقات ایسی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اور خصوصاً مرد بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جائے اور خواتین ایسی حالت میں ہوں کہ جس سے ان کا ستر کھلا ہوا ہو، یا یہ کہ مرد کے ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، اجازت لے کر جاؤ تاکہ اہل خانہ سنبھل جائیں، باوقار لباس میں ہوں، اپنی حفاظت کر سکیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وہ دوسروں کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھتا یا جس میں وہ خلل اندازی پسند نہیں کرتا. اب اگر کوئی شخص بغیر اجازت اچانک گھر میں آ دھمکتا ہے تو اس سے گھر والے پر ایک تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے. اس کے پوشیدہ راز زبردستی دوسرے کو معلوم ہو جاتے ہیں اور اس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اگرچہ مردوں کو خطاب ہے لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے پاس آتے وقت صحابیات اس حکم پر عمل کرتی تھیں. حضرت ام ایاس فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے اجازت مانگا کرتی تھی. جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے نا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے، کیونکہ پردہ جو کرنا ہے تو عورت کا تو عورت سے پردہ نہیں، اس لیے عورتیں جب چاہیں جس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جائیں.
تو بات یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے بھی اجازت لینے کا حکم ہے کہ اگر ایک عورت کسی عورت سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ حکم محرم لوگوں کے لیے بھی ہے اور نامحرم لوگوں کے لیے بھی ہے. یعنی غیر محرم کے لیے تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اجازت لے کر آئیں، لیکن محرم رشتہ داروں کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اجازت کی ضرورت نہیں. مثلا بھائی یا بیٹا کوئی بھی جب چاہے گھر میں آ جائے. اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لیے بھی استئذان کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، استئذان کرو، یعنی اجازت مانگو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، یعنی وہی میرا گھر بھی ہے. آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ. اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ. کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا اسی لیے استئذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں. یعنی جب بچے جوان ہو چکے ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ وہ ماں کے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت لیں، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی، جس کا ذکر آگے آئے گا سورۃ نور میں ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی نابالغ بچے بھی 3 اوقات میں بیڈ رومز میں، یعنی ماں باپ کے بیڈ روم میں اجازت لیے بغیر نہ جائیں. اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور اسی طرح بالغ لوگ یا بالغ مرد ماں کے گھر میں بھی جاتے ہوئے اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہو کہ بیٹے کے سامنے بھی اس حالت میں آنا درست نہ ہو. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ آتا ہے غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوتکم پھر کون سے ہیں؟ وہ گھر ہیں جس میں انسان خود تنہا رہتا ہو، والدین یا بہن بھائی اس میں نہ ہو، یعنی بالکل آپ اکیلے ہوں اس میں. تو اس گھر میں آپ کو اندر داخل ہوتے وقت اجازت کی ضرورت نہیں، آپ اپنا لاک کھولیں اور اندر چلے جائیں. لیکن اگر ماں بھی رہتی ہے اندر تو اندر جانے سے پہلے اجازت لینی ہوگی. اسی طرح اگر ایک کپل کسی گھر میں رہتا ہے، یعنی شوہر بیوی ہیں، تو اگرچہ اس صورت میں باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی اطلاع دینا ضروری ہے. یعنی اپنی آمد کی خبر دینا کسی بھی طرح، مثلا دروازہ ناک کر کے یا پاؤں کی آہٹ سے یا کوئی بھی مخصوص جو سائن ہو سکتا ہے اس سے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر آتے تو دروازے میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کرتے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات عورت ایسے حلیے میں ہو سکتی ہے کہ جو شوہر ایک دم دیکھے تو اس کو ناگوار لگے. تو اس میں بیوی کے لیے بھی اگرچہ اجازت لینا فرض نہیں، لیکن پھر بھی اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اطلاع دے کر گھر میں داخل ہو یا داخل ہونے سے پہلے ان کو مانوس کرو. یعنی یہ نہیں کہ انسان کا اپنا گھر ہو، اچانک دروازہ کھولے اور اندر آ جائے اور دوسرا شخص خوف زدہ ہو جائے. کیونکہ بالکل اچانک آنے میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرا شخص ڈر جاتا ہے. اور ہم لوگوں نے سرپرائز دینا دنیا کا سب سے بڑا کام سمجھ رکھا ہے. اچانک کسی کے سر پہ پہنچ جانا، اچانک شور مچا دینا کہ جس سے دوسرا شخص خوف زدہ ہو جائے. اب پھر طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. امیجن کریں کیا سمجھ میں آیا. میں دوبارہ پڑھتی ہوں، دیکھیے آپ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اور بیوتکم سے کیا مراد ہے؟ وہ گھر جس کا انسان اکیلے مالک ہو،
کوئی اور اس میں نہ ہو. اگر بیوی ہو تب بھی مانوس کرنا گھر جانے سے پہلے پسندیدہ ہے. اسی طرح اگر ماں ہے، بہنیں ہیں تو بھی اجازت لینا ضروری ہے، یا اگر اور بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو بھی اجازت لینا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجازت لی کیسے جائے، اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم مانوس کر لو. تستأنسوا کا لفظ استیناس سے ہے، اس کا مادہ انس ہے. اردو میں بھی انس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کون سا باب ہے؟ استفعال. تو کیا معنی ہوا؟ انس طلب کرنا، انس معلوم کرنا، یعنی اپنے سے مانوس کر لینا. تو مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو یا ان کا انس معلوم نہ کر لو. یعنی یہ جب تک پتہ نہ چل جائے کہ تمہارا آنا صاحب خانہ کو ناگوار نہیں اور وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو. یعنی گویا اس کی رضامندی لینا بھی یا رضامندی معلوم کرنا بھی ضروری ہے. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام بھیجو اس کے رہنے والوں پر، یعنی گھر والوں پر. تو یہاں پر دو چیزیں ہوئیں، ایک ہے استیناس اور دوسرا ہے سلام. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استیزان کرے اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا. اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استیزان کیا کہ باہر سے کہا اَأَلِجُ، کیا میں گھس جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استیزان کا طریقہ نہیں جانتا، باہر جا کر اس کو طریقہ سکھاؤ کہ یوں کہے السلام علیکم ادخل، یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سن لیے اور اس طرح کہا السلام علیکم ادخل، یعنی اس نے خادم کے سکھانے سے پہلے آپ ہی سے سیکھ لیا، تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دو طرح کی اصلاح فرمائی. نمبر ایک کہ پہلے سلام کرنا چاہیے، اور دوسرے شائستہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، میں اندر آ سکتا ہوں، یہ کہنے کے بجائے کہ میں گھس سکتا ہوں. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا خوبصورت مزاج رکھتے تھے، کہ الفاظ کے چناؤ کا بھی دھیان رکھتے تھے.